بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر والمعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صل علی محمد. الرابعۃ اذا وقف مسجدا لم ينفق وقفہ بخراب القریۃ. فرماتے ہیں مسائل میں سے چوتھا مسئلہ، اگر کوئی بندہ زمین یا کوئی چیز یا خود مکان مسجد کے لیے وقف کرتا ہے تو لم ینفق وقف ہو، تو اس کا وقف جدا نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا. کب؟ بخراب القریت، جب وہ گاؤں ہی ختم ہو جائے. گاؤں کے ختم ہونے سے لوگ چھوڑ جائیں، گاؤں والے مکان گر جائیں، تو اس سے مسجد کا وقف ختم نہیں ہوگا، وہ مسجد ختم نہیں ہوگی چاہے گاؤں ختم ہو گیا. واضح؟ کیوں؟ للزوم وقف، کیونکہ فرماتے ہیں وقف لازم ہے، یہ عقد لازم ہے وقف کا، ٹھیک نا، عقد لازم ہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. وعدم صلاحیت الخراب لزوال ہی، اور فرماتے ہیں اچھا، وعدم صلاحیت الخراب لزوال ہی، اور خراب جو ہے یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس کی وجہ سے وقف ختم ہو، زائل ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ لجواز اودھا، ممکن ہے کہ فرماتے ہیں یعنی خراب کا ہو جانا یہ صلاحیت نہیں رکھتا کہ وقف ہی زائل ہو جائے، ٹھیک ہے نا. کیوں؟ لجواز اودھا، کیونکہ ممکن ہے، جواز مانا ممکن، امکان ہے، ممکن ہے کہ وہ بستی واپس لوٹ آئے، جو آج خراب ہو چکی ہے وہ کل کو دوبارہ آباد ہو جائے، ٹھیک ہے نا جی. وعدم صلاحیت الخراب، اور خراب جو ہے صلاحیت نہیں رکھتی اس بات کی کہ لزوال الوقف، کے وقف زائل ہو جائے. کیوں؟ لجواز اودھا، کیونکہ یہ بستی واپس پلٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ بستی دوبارہ آباد ہو جائے. تو جب دوبارہ آباد ہو جائے گی تو مسجد دوبارہ، ویسے لوگ مسجد میں آنا شروع ہو جائیں گے، اسے نفع اٹھانا شروع ہو جائے گا. او انتفاع المارات بہی، یا وقف کے ذریعے سے نفع اٹھا سکتے ہیں وہ المارا، جو گزرنے والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، بستی ختم ہو گئی ہے نا، مسجد اکیلی رہے گی نا، جو یہاں سے گزریں گے قافلے وہ تو فائدہ اٹھا سکتے ہیں. وقضا لو خارب المسجد، اسی طرح حکم ہے، یعنی اگر خود مسجد خراب ہو جاتی ہے، اس کی دیواریں گر جاتی ہیں، تو وہ زمین کا وقف ختم نہیں ہو جائے گا، وقف واپس نہیں آ جائے گا، ٹھیک ہے نا جی. اسی خلافاً، یہ تو پہلا نظریہ تھا، یہ امامیہ کا نظریہ ہے. خلافاً لبعض العامہ، بعض عامہ اس کے خلاف ہیں. عامہ کے بھی دو گروہ ہیں، بعض کہتے ہیں کہ دونوں یہ کہتے ہیں، یعنی کافی گروہ ہیں. ان میں سے ایک گروہ یہ ہے جو اس ہمارے نظریے کے مخالف ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب مسجد قریہ خراب ہو جائے گا تو پھر اس مسجد کو بیچ دیا جائے گا، یا مسجد خراب ہو رہی ہے تو اس سے خراب ہو گئی تو اس کو بیچ دی جائے گی، ٹھیک نا. پھر آگے تفصیل شاید ہوگی ان کو بیچ کر کیا کیا جائے گا آگے پیچھے. تو دوسرا نظریہ یہ ہے کہ جیسے ہی قریہ ختم ہوا ہے یہ مسجد کا وقف اپنے مالک کی طرف پلٹ جائے گا. اب وقف ختم ہو جائے گا، یہ دوبارہ زمین اور یہ عمارت کس کی ملکیت بن جائے گی؟ مسجد کی نہیں، بلکہ اپنے واقف کی، مالک کی ملکیت بن جائے گی، صاحب وقف کرنے والے کی. یہ انہی کے نظریے کی طرف اشارہ ہے، اس دوسرے نظریے کی طرف جو کہتے ہیں کہ اگر قریہ خراب ہو گیا تو قریہ کے خراب ہونے کی وجہ سے یہ مسجد کا وقف ختم ہو جائے گا اور یہ وقف پلٹ جائے گا کس کی طرف؟ واقف کی طرف. خلاف بعض العامہ، بعض عامہ اس کے خلاف ہیں، یعنی امامیہ کے نظریے کے خلاف ہیں، اور انہوں نے یہی نظریہ دیا جو میں نے پیش کیا ہے. ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ قیاس، انہوں نے قیاس کو دلیل بنایا ہے.
قیاس کرتے ہوئے علی عود الکفن الی ورثت ہی یا الی الورثہ عند الیأس من المیت. وہ کہتے ہیں قیاس انہوں نے یوں کیا ہے کہ اگر بندہ میت سے مایوس ہو جائے، میت نہیں مل رہی، ٹھیک ہے نا، یا میت مل گئی ہے اور وہ اس قابل نہیں کہ اسے کفن کی ضرورت ہو، تو ہر دو صورت میں کفن کس کی طرف پلٹ جائے گا؟ پھینک دیا جائے گا، ورثہ کی طرف پلٹ جائے گا جنہوں نے دیا تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہاں سے انہوں نے قیاس کیا ہے جیسے میت کا کفن جو ہے پلٹ جاتا ہے اپنے ورثہ کی طرف عدم احتیاط کی صورت میں، اسی طرح مسجد والا وقف بھی پلٹ جائے گا اپنے واقف کی طرف. یہ انہوں نے قیاس آرائی کی. ٹھیک ہے نا جی. بے جامع استغنا، انہوں نے جمع کس چیز کو کیا ہے؟ انہوں نے کہا استغنا المسجد المصلین، یہاں مسجد کو بے پرواہ ہے، مسجد محتاج نہیں ہے مصلیوں کی کیونکہ کوئی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے نا. کا استغنا المیت عن الکفن، جس طرح کے کفن کی میت کو ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. انہوں نے ان دونوں کے درمیان قیاس کیا ہے. قیاس کر کے یہی نظریہ دیا ہے کہ یہ جو مسجد ہے کریا کے خراب ہونے کے بعد اپنے واقف کی طرف پلٹ جائے گی، یعنی پھر مسجد نہیں رہے گی، واقف کی ملکیت بن جائے گی. انہوں نے کہا. شہید ثانی اس کا رد پیش کر رہے ہیں. شہید ثانی فرماتے ہیں والفرق واضح، یہ رد ہے، اس عامہ کا رد ہے. عامہ نے کیا کیا تھا؟ انہوں نے میت کے کفن کو پر قیاس کیا تھا، کس کو؟ اس مسجد کو جس کا گاؤں خراب ہو جائے، قیاس کیا تھا. دونوں کا ایک ہی حکم کیا تھا. لیکن شہید ثانی فرماتے ہیں والفرق بینہما واضح، ان دونوں کے درمیان فرق واضح ہے، میت والی بات اور مسجد والی بات کے درمیان. کیسے؟ شہید ثانی فرماتے ہیں لأن الکفن ملک للوارث، یہ جو کفن ہے نا واپس روٹ رہا ہے وارثہ کی طرف، یہ تو ورثہ کی ملکیت سے تھا، یہ تو ورثہ کی ملکیت ہے. وَإِنْ وَجَبَ بَذْلُهُ فِي التَّكْفِينِ، اگرچہ ان کا خرچ کرنا کفن کو واجب ہے کہ یہ ورثہ اپنے اس میت کو کیا پہنائے؟ کفن پہنائے. لیکن وہ جو کفن ہے کس کی ملکیت ہے؟ ورثہ کی ملکیت ہے. لیکن بخلاف المسجد، مسجد میں ایسا نہیں ہے. مسجد کیا ہے؟ لخروج المسجد بالوقف، جیسے مسجد کو وقف کیا گیا تھا، وقف ہونے کے فوراً ہی بعد اس واقف کی ملکیت سے نکل گئی تھی، اب وہ اس کی ملکیت رہی نہیں ہے جو واپس پلٹے. علی وجہ فک الملک کا تحریر، اس بنا پر کہ فرماتے ہیں جس طرح ملک کیا ہو گئی، اسے جدا ہو گئی، کا تحریر جس طرح کے رقبہ آزاد ہوتی ہے، جس طرح کے غلام کو جیسے ہی مالک آزاد کر دے تو آزاد کرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ غلام مالک کی ملکیت رہتا ہے؟ نہیں، آسان تم اس کی ملکیت، اس کا عمل دخل ہی پھر نہیں رہتا. والے دوسرا، ایک تو یہ دلیل ہو گئی کہ بابا مسجد والی بات میں اور کفن میت والی بات میں بہت سارا فرق ہے، قیاس کیوں کیا آپ نے؟ اور دوسرا، اگر آپ کہتے ہو کہ یہ مسجد ویران پڑی ہے، اس سے نفع نہیں اٹھایا جا رہا، اس لیے اس کا فائدہ نہیں ہے، تو شہید ثانی فرماتے ہیں لامکان الحاجت الی المسجد بعمارۃ القریہ، فرماتے ہیں ممکن ہے پھر مسجد کی طرف احتیاج پڑ جائے، کب؟ بعمارۃ القریہ، جب بستی دوبارہ آباد ہو جائے. ٹھیک ہے نا جی. اور دوسرا وصلاۃ المارات، گزرنے والے لوگ بھی تو یہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، بخلاف الکفن، لیکن کفن میں ایسا نہیں تھا، وہ ملکیت تھی ان کی، واپس پلٹ گیا. اب آگے وَإِذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوِ الْعَلْوِيَّةِ ان صرف الى من فی بلد الواقف منہم ومن حضرہم. اب ایک بات یہ ہے، اگر کوئی بندہ، توجہ کیجیے گا،
اگر کوئی بندہ نجف میں کھڑے ہو کر یہ کہتا ہے کہ یہ اپنا فلاں مال میں وقف کرتا ہوں، کس کے لیے؟ فقراء کے لیے، یہی لفظ کہتے ہیں، فقراء کے لیے وقف کرتا ہوں، یا یہ کہتا ہے میں الویین کے لیے وقف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اولاد علی ابن ابی طالب کے لیے وقف کرتا ہوں، یہ یوں کہہ دیتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر کس کس کو دے سکتا ہے، کون کون اس سے وقف سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور کون کون؟ یہ بات ہے۔ اذا وقف علی الفقراء او العلویت، جب وقف کیا کرے واقف کس کو چیز کو، کس پر؟ فقراء پر، یا کیا کرے؟ علویہ پر، ان صرف الی من فی البلد فی بلد الواقف منہم ومن حضرہ، انصراف اس سے کس چیز کا ہوگا؟ الی من فی بلد الواقف، جو بھی فقیر، جو بھی علوی اس واقف کے بلد میں ہے وہ بھی شامل ہے، ومن حضرہ، جو باہر سے آ کر لے جائے وہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ جب اس نے کہا ہے کہ یہ چیز وقف کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا، الویین کے لیے، تو الوی چاہے اسی شہر کا ہو وہ بھی لے سکتا ہے، چاہے غیر شہر سے آ جائے پھر بھی لے سکتا ہے۔ اچھا، بمعنی جواز، کیا معنی فرما تفسیر؟ بمعنی جواز الاقتصار علیہم، جائز ہے اس کا واقف کا، اس انتفاع کا اقتصار کرنا، علیہم، یا اس واقف کا جائز ہے اقتصار کرنا، علیہم، علیہم سے مراد من فی بلد ہی، جو اس کے بلد میں ہیں انہی پر اقتصار کرے، یعنی صرف انہی کو دے دے، من غیر ان یتتبع غیرہم، اور غیروں کو چھانے بھی دینا، غیروں کی یعنی ہاں جی چھان بھی نہ کرے، ان کو نہ ڈھونڈے نہ دے، ممن یشملہ الوصف، چاہے غیر ان میں سے ہوں جو اس وصف کو شامل ہوں، یعنی چاہے غیر علوی بھی کیوں نہ ہو، چاہے غیر فقراء ہی کیوں نہ ہو، یہ ان کی طرف چھان بھی نہیں کرتا بلکہ اسی شہر والوں کو دے دیتا، یہ بھی ٹھیک ہے، جائز ہے اس کے لیے، کیوں؟ جو مطلق کہا تھا نا فقراء کے لیے وقف کرتا۔ اور اسی طرح فلو تتبع، اگر چھان بین کرتا ہے اور وہاں جا کر اور باہر والے بھی آتے ہیں ان کو بھی دے دیتا ہے تو جائز ہے، یہ بھی کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی معلوم ہوا دونوں صورتیں اس کے لیے جائز ہیں، تتبع کرے یا تتبع نہ کرے، اقتصار کرے فقط ان پر منفی بلد ہی او غیر ہی، دونوں صورتیں جائز ہیں۔ وقضا، اسی طرح لا یجب انتظار من غاب منہم عند القسمت، جب اس نے یہ ذہن میں رکھنی ہے فَإِذَا وَقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ أَوِ الْعَلْوِيِّينَ، یوں کہتا ہے کہ میں نے یہ چیز وقف کی فقراء کے لیے، یا یوں کہتا ہے میں نے یہ چیز وقف کی علویوں کے لیے۔ اسی طرح واجب نہیں ہے اس واقف کے لیے انتظار کرے اس کا جو غائب ہو، منہم من الفقراء یا من العلویین، جن کے لیے وقف کیا تھا، عند القسمہ، جب یہ تقسیم کر رہا ہے تو پھر انتظار کرنے کی کوئی حاجت نہیں ہے، جو ہیں انہی کو دے دے، کافی ہے۔ اب آگے ایک اور سوال ہے، وَحَلْ يَجِبُ اسْتِيعَابُ مَنْ حَضَرَ، جو موجود ہیں، جو موجود ہیں ان کو اکٹھا کرنا، ان سب تک پہنچانا، یہ چیز اس کے لیے واجب ہے یا واجب اسی شہر میں موجود ہیں؟ اچھا، حل یجب استیعاب من حضر، جو حاضر ہیں ان سب کو پر پورا کرنا، پورے سب کو اکٹھا کر کے ہر ایک تک پہنچانا واجب ہے یا نہیں؟ فرماتے ہیں ظاہر العبارت ذالک، مصنف کی جو ظاہر عبارت ہے وہ اسی پر دلالت کر رہی ہے کہ پہنچانا واجب سب کو، سب کے لیے، ٹھیک ہے، سب کو تقسیم کرے۔ اچھا، جمیع الحاضرین فی بلد بناء علی ان الموقوف علیہ یستحق علی جہت الاشتراک، اس بنا پر سب کے لیے واجب ہے، سب تک اس کو پہنچانا واجب ہے، بنا رکھتے ان الموقوف علیہ، کہ وہ جن کے لیے وقف کیا ہے، موقوف علیہ یعنی جن کے لیے چیز وقف کی گئی ہے،
ٹھیک ہے نا، جن پر وقف کی گئی ہے، یعنی فقراء کہہ لیں، سارے کے سارے فقراء جو اس شہر کے ہیں، یستحقو علی جہت الاشتراک، سارے کے سارے مستحق ہیں علی جہت الاشتراک، یعنی سارے کے سارے اس مال میں پھر شریک ہیں، مستحق ہیں اس کے، پھر ہر ایک تک پہنچایا جائے گا۔ علی جہت الاشتراک مستحق ہیں، لا علی وجہ بیان المصرف، ایسا نہیں ہے کہ صرف مصرف یہاں بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیں، ایک ہوتا ہے مصرف کے طور پر ذکر کرنا صنف کا، ایک ہوتا ہے اشتراک کے طور پر صنف کا ذکر کرنا۔ مصرف کے طور پر مثلا قرآن نے ذکر کیا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین و الی 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 غیر، ٹھیک ہے نا جی۔ قرآن نے کہا ہے کہ زکوٰۃ کا مستحق کون ہے؟ فقراء کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، ابن سبیل وغیرہ وغیرہ ان کے لیے ہے۔ یہاں کیا تھا؟ یہاں مصرف کے طور پر ذکر ہے فقراء کا یا اشتراک کے طور پر ہے؟ کس کے طور پر ہے؟ اشتراک کے طور نہ، پر، مصرف کے طور پر ہے۔ وجہ بیان مصرف، یعنی قرآن نے مصرف بتایا ہے کہ تمہاری زکوٰۃ کے صرف کرنے کی جگہ فقراء ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ سارے کے سارے فقراء کو جمع کرو شہر والوں کو، یہ ضروری نہیں ہے، جتنے کو دے دو دے دو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن یہاں وقف کی صورت میں کیا کہہ رہے ہیں؟ وقف کی صورت میں قبلہ کہہ رہے ہیں ان الموقوف علیہ یستحق علی وجہ الاشتراک، کہ یہاں جن کے لیے وقف کیا گیا یعنی فقراء مصرف کے طور پر نہیں تھے بلکہ اشتراک کی جہت سے تھے۔ جیسے اس نے کہا میں فقراء کے لیے وقف کرتا ہوں، تو اب پورے کے پورے شہر والے اس مال میں کیا ہیں؟ شریک ہیں۔ لا علی وجہ بیان المصرف، یا وقف میں صرف بیان مصرف نہیں ہوتا، بخلاف زکوٰۃ، لیکن زکوٰۃ اس کے خلاف حکم رکھتی ہے وقف کے، کیونکہ زکوٰۃ میں کیا ہے؟ زکوٰۃ میں بیان مصرف کے لیے اصناف کو ذکر کیا گیا ہے۔ وہاں فقراء سے مراد لفظ فقراء جو آیا نا انما الصدقات للفقراء، وہاں یہ مراد نہیں ہے کہ ہر فقیر تک پہنچانی ضروری ہے، نہیں، مصرف ہے فقراء، یعنی تم یہاں فقراء کے لیے خرچ کر سکتے ہو، پھر جتنے فقراء کو دے دو، ٹھیک ہے نا۔ لیکن جب وقف کرو گے فقراء کے لیے، وہ کہتے ہیں پھر ایسا نہیں ہے، پھر ہر فقیر شریک ہے اس مال میں۔ واضح ہوا فرق مصرف میں اور اشتراک میں، یا نہیں ہوا؟ یہ ہو گیا۔ اچھا جی۔ وفر روایت دلیل علیہ، اور روایت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے، استیاب پر، علیہ علی الاستیاب، یعنی سب کو دو، روایت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ روایت میں پڑھ دیتا ہوں کیونکہ آگے پھر یہ کام آئے گی، اب نہ بھی پڑھوں تو آگے جا کر پھر پڑھنی پڑے گی، ایک ایک ٹکڑا آپ کو بتانا پڑے گا، سمجھ نہیں آئے گا، پوری روایت پڑھ دیتا ہوں میں، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ آگے پھر آپ خود سمجھتے جائیں۔ علی بن محمد بن سلیمان النوفلی سے روایت ہے، اس نے کہا کہ میں نے امام جعفر ثانی، جعفر صادق علیہ السلام نہیں، امام جعفر ثانی کو، ابی جعفر ثانی کو خط لکھا، میں نے سوال کیا ایسی زمین کے بارے میں جس کو میرے دادا نے وقف کیا تھا محتاجین کے لیے، اور وہ محتاج جو فلاں کے اولاد میں سے ہوں، مثال کے طور پر کہہ دیتے ہیں ان محتاج کے لیے وقف کرتا ہوں جو کس کی اولاد میں سے ہوں؟ زید کی اولاد کے جتنے محتاج ہیں میرے دادا نے زمین انہی کے لیے وقف کی تھی، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، لیکن مولا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کثیر متفرقون فی البلاد، اب وہ کون؟ وہ زید کی اولاد جو ہیں، دوتے پوتے پرپوتے ہو گئے ہیں، وہ تو کوئی کس شہر میں ہے، کوئی کس شہر میں بس گیا، کوئی کس شہر میں آباد ہو گیا، اب کیا کیا جائے؟ یہ مال جو ہے یہ ہر تک پہنچانا ضروری ہے، پوچھنا یہ چاہتا ہے، یا اسی شہر والے، یا ایک دو بندے، کیا کیا جائے؟
فاجاب، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یہ جو تو نے عرض کے زمین کے بارے میں سوال کیا ہے کہ جو تیرے دادا نے وقف کی تھی فقراء پر، فلاں نسل کے فقراء پر، یعنی فلاں کی اولاد کے فقراء پر، فرمایا وَهِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ، توجہ کیجیے گا انہی الفاظ پر، مولا کے الفاظ، وَهِيَ یہ زمین کن کے لیے ہے؟ جو اس لمن حضر بلد کتنے؟ یعنی کہ جو اس شہر میں جتنے بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، آسان، جتنے بھی ہیں، نہ کہ ایک دو. ہیا یہ پوری کی پوری زمین کن کے لیے ہے؟ ان لوگوں کے لیے من حاضر البلد الذی فیہ الوقف. یہ لفظ وقف پہ بھی غور کرنا، آگے کام آ گیا. الذی فیہ الوقف نہ کہ واقف. وقف روایت کیا کہہ رہی ہے؟ جس میں وقف ہو رہا ہے اس شہر کے جو بلد ہیں، اس شہر میں جتنے بھی فقراء ہیں اس کی اولاد کے، ان کا حصہ ہے یہ. وَلَيْسَ لَكَ أَن تَتَّبِعَ مَنْ كَانَ غَائِبًا، اب تیرے لیے یہ واجب نہیں ہے کہ تو چھان بین کرے، ڈھونڈا پھرتا رہے، ان تک پہنچ جو یہاں اس شہر میں نہیں ہے. جو پہنچا تو کن کے لیے مولا نے کہا یہ وقف؟ اسی شہر والوں کے لیے اور شہر کے تمام لوگوں کے لیے. کہ وسائل میں یہ روایت موجود ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ اچھا جی، اب یہ روایت ذہن میں رکھیے گا. پھر روایت دلیل انہوں نے، روایت دلالت کرتی ہے اسی بات پر کہ شہر کے تمام لوگوں کو دیا جائے. اب آگے یہ نظریہ ختم، اس کی دلیلیں. اب آگے فرمایا وَيَحْتَمِلُ جَوَازُ الْاقْتِصَارِ عَلَى بَعْضِهِمْ، دوسرا احتمال یہ ہے کہ ان میں سے بعض پر بھی اقتصار کرنا جائز ہے، یعنی ضروری نہیں ہے سب کو دینا. پہلی کیا تھا نظریہ؟ سب کو دو، اور اس کے لیے دلیل کیا تھی؟ ایک تو انہوں نے کہا تھا نحو الاشتراک ہے یہ، دوسرا انہوں نے روایت بھی دلیل دے دی تھی جو اس پر دلالت کرتی ہے. دوسرا احتمال یہ کہتے ہیں، وہ احتمال یہ ہے کہ نہیں، اقتصار بعض پر، یعنی بعض جو حاضر ہیں انہی کو دے دینا کافی ہے. نظر الی کون الجہت المعینہ مصرفا لا اشتراکا، یہ کہتے ہیں یہ جو جہت معینہ ہے نا، ٹھیک ہے، یہ جو زمین کن کے لیے ہے؟ شہر والوں کے لیے ہے. یہ شہر والے فقراء مصرف ہیں، نہ کہ شریک ہیں. ہر بندے ضروری نہیں ہے کہ شہر کے جو فقیر ہیں پھر ہر بندے کے منہ میں نوالا پہنچے، نہیں، وہ مصرف ہے، جو بھی لے جائے وہی مستحق تھا. ٹھیک ہے نا؟ بعنوان یہ کہتے ہیں نہیں، انہوں نے کہا تھا بعنوان اشتراک ہے وقت، انہوں نے کہا نہیں بعنوان مصرف ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ یہ دوسرا قول ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا؟ اور اس کی دلیل بھی ختم ہو گئی. دو قول اب ہم نے پڑھ لیا نا. ایک کیا کہتے ہیں؟ استیاب تمام کے لیے ضروری ہے. دوسرا کہتا ہے نہیں، بعض بھی کافی ہے. وعلی القولین، دونوں قولوں کی بنا پر، وہی استیاب اور عدم استیاب والے دو قول. لا یجوز الاقتصار علی اقل من ثلاثہ. اب ایک نئی بات، وہ کہتے ہیں بھائی چاہے شہر کے پورے فقیروں کو دینے کے قائل بن جاؤ یا بعض پر اختصار کرنے کے قائل بن جاؤ، ہر دو صورتوں میں ایک چیز تم پر واجب ہے کہ کم از کم 3 فقیروں کو دینا پڑے گا. کم از کم کتنوں کو؟ 3. بھائی کیوں بھائی، یہ کیوں سزا ہے؟ ہم سارا کا سارا ایک فقیر کو کیوں نہیں دے؟ مراعاتن لصیغۃ الجمع، کیونکہ جمع کا صیغہ ہے، جمع کا صیغے کی رعایت کرتے ہوئے. ٹھیک ہے نا جی؟ اس نے کیا کہا تھا؟ وقفت للفقراء وقفت للعلویین. ٹھیک ہے نا جی؟ نعم، ہاں، فرماتے لا تجب التسویہ بینہم، یہ جتنے کو بانٹ رہے ہیں نا ان کے درمیان برابر تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے. کسی کو کم کسی کو زیادہ دو تو کوئی حرج گناہ نہیں ہے. خصوصاً اس وقت کم زیادہ تو دے ہی سکتے ہیں، مع اختلافہم فی المزیت، جب خصوصیتوں میں وہ اختلاف رکھتے ہوں. ایک ہے کم غریب ہے، ایک ہے اشد الحاجہ ہے، ایک ہے عام بندہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ ایک ہے افضل عالم دین ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جہاد میں آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کم زیادہ کر سکتے ہیں خصوصیات کی بنا پر. بخلاف الوقف علی المنحصرین، یہ ساری بات کب چل رہی تھی؟
یہ ساری بات چل رہی تھی جب اس نے جمع کا صیغہ صرف لفظ فقراء کہہ دیا، الویین کہہ دیا. لیکن فرماتے ہیں اگر وہ وقف کرتا ہے منحصرین پر، انحصار کرتا ہے، دائرہ تنگ کرتا ہے وقف کا، تو پھر فیاجب التسویہ بینہم، تو پھر برابر کہتا ہے ان 10 فقیروں کو دوں گا فلاں 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 کو، یا ان 10 کو دوں گا طلاب کو جو فلاں سکن میں رہتے ہیں، تو یاجب التسویہ بینہم، جس طرح کہ آپ لائے ہیں نا وجبہ، تو یاجب التسویہ بینکم. ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں جی، اگلی بات نہیں سنی آپ کون کیوں بینکم کہا ہے؟ نہیں تو سمجھ کیسے آتی؟ آپ ادھر ہوتے تھے. اچھا جی، آسان ٹھیک ہے نا. میں نے مثال وہ تو بینہم ہی ہے نا، فیاجب التسویہ بینہم، یعنی واجب ہے تسویہ ان کے درمیان اگر وہ انحصار کرتے ہیں. تو میں نے مثال آج کی دی ہے خارج میں، جو آپ وجبہ آج لے کر آئے ہیں قدرتاً. یہ جو وجبہ لے آئے ہیں کتنے نفر کا لکھوایا تھا؟ 3 کا. آپ نے 3 کا لکھوایا تھا، تو یاجب التسویہ بینکم. ٹھیک ہے، اب قوم ہے یا ہوم ہے؟ ہاں جی، اچھا جی. بالاستیاب، انہوں نے کہا ہے اگر منحصرین ہوتے ہیں، وقف انحصار ہے، تو یاجب تسویہ بینہم، ان انحصار والے 10 بندوں کے درمیان تسویہ برابر برابر بانٹنا بھی واجب ہے، اور مع الاستیاب، اور تمام کو دینا ضروری ہے. ایسا ہے 10 بندوں کے لیے وقف خاص 7 جائیں، ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. وَعْلَمْ أَنَّ الْمَوْجُودَ فِي نسخ الکتاب بلد الواقف، فرماتے ہیں کہ کتاب کے نسخوں میں یہ بھی موجود ہے کہ لفظ بلد الواقف ہے نا، یہاں جس طرح کے مصنف نے یہاں کتاب میں لمہ میں بھی یہی کہا ہے، من فی بلد الواقف، اوپر دیکھیں، وَإِذَا وَاقَفَ عَلَى الْفُقَرَاءِ وَالْعَلْوِيَّةِ انصرف إِلَى مَنْ فِي بَلَدِ الْوَاقِفِ. اسی طرح کتاب کے نسخوں میں بلد الواقف پایا جاتا ہے. والذی دلت علیہ الروایہ، اور روایہ بھی، اور سوری کتاب کے نسخوں میں تو یہی پایا جاتا ہے بلد الواقف، لیکن فرماتے ہیں والذی دلت علیہ الروایہ، جس پر روایت دلالت کرتی ہے، وہی روایت نوفلی والی جس پر دلالت کرتی ہے، وذاکرہ الاصحاب، اور جس چیز کو فقہا نے ذکر کیا ہے، ومنہم المصنف فی الدروس، اور مصنف نے بھی دروس میں ذکر کیا ہے. 3 باتیں کہہ چکا ہوں، ایک روایت دلالت کرتی ہے جملے پر، اور اصحاب نے بھی اسی جملے کو ذکر کیا ہے، مصنف نے دروس میں بھی اسی جملے کو ذکر کیا ہے. کس کو؟ وہ فرماتا ہے اعتبار و بلد الوقف، کہ وقف والا بلد معتبر ہے. اب روایت کا وہ جملہ ذہن میں لائیے گا جس کے لیے میں نے روایت پڑھی تھی. معصوم نے کیا فرمایا تھا؟ معصوم فرماتے ہیں وَهِيَ لِمَنْ حَضَرَ الْبَلَدَ الَّذِي فِيهِ الْوَقْفُ، اس لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لمہ کے کتاب کے نسخوں میں یہی ہے کہ واقف، بلد الواقف، لیکن روایت جو روایت میں ہے وہ روایت میں ہے بلد الوقف، کہ واقف کے شہر کی نہیں، وقف کے شہر کے فقراء کے لیے معتبر ہے. اعتبار بلد الوقف للواقف وہو اجود. شہید ثانی فرماتے ہیں یہی بات اجود ہے. کیوں؟ دلیل کیا اجود کی؟ فرماتے ہیں کیونکہ اگر واقف جو وقف کر رہا ہے وہ نجم میں کھڑ کے وقف کر رہا ہو، اور وقف کہاں پڑا ہو، وقف کہاں ہو، کربلا میں ہو، تو یہاں سے وہاں سے یہاں لانا کیا ہوگا؟ مشکل ہو، ضرر ہوگا، یعنی مشکل ہوگا. ممکن ہے کبھی کبھی چور درمیان میں ضائع ہونے کا بھی خوف ہوتا ہے، خطرہ ہوتا ہے، لہذا وقف والے شہر میں ہی تقسیم ہوگی. یہ کون سی امام سے روایت ہے علی نوفلی والی؟ بتایا ہے نا ابی جعفر ثانی. یہ کون سی امام بنے گی؟ یا آپ کو پتا، آپ آج سارا دن تاریخ میں میرے ساتھ بحث کرتے رہے ہیں ابی جعفر ثانی، اس لیے میں خاموش ہو گیا کہ آپ نے بتانا ہے.
ٹھیک ہے نا. امام حسن عسکری الخامسہ امام علی نقی علیہ السلام. الخامسہ تو اذا آجر البطن الاول الوقف ثم انقرضوا تبین بطلان الاجازت فی المدہ. آج کی باتیں آج ہی پھر آگے آ رہی ہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا جی. پانچواں مسئلہ کہ اذا آجر البطن الاول الوقف، بطن اول اجرت پہ دے دیتا ہے وقف کو. بطن اول یعنی نسل اول. نہیں سمجھ آئی؟ آسان تو وقف آپ کے لیے تھا، ٹھیک ہے نا. کتنے بھائی ہیں آپ؟ ایک نسل میں محسن رضا صاحب کی اس نسل میں کتنے ہیں؟ 2 ہیں. اللہ سے 2 دے 10 کرے. ٹھیک ہے نا. اچھا کتنے ہیں قبلہ؟ 2. اس نسل کے بن گئے 2 آپ. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کو کر دیا کیا؟ وقف کر دی. وقف کر دیا. ٹھیک ہے نا. بطن اول نے وقف کیا، پھر بطن اول کے بعد بطن اول بڑا سمجھدار تھا، اس نے وقف کیا 100 سال کے لیے، اور 100 سال کے لیے وقف کیا. تو بحث یہ ہے بطن اول انشاءاللہ رہا ہے 80 سال. 80 سال نہیں بڑے لکھی گئے. ٹھیک ہے نا. بطن اول رہا ہے 80 سال، اوپر والے 20 سال کا کیا بنے گا؟ وقف. پھر وہ اجرت پہ پھر بھی رہے گا، جو آپ کو انہوں نے زمین اجرت پہ دی گی پھر بھی آپ اجرت پہ رکھیں گے یا کیا ہوگا اس کا بحث یہ چل رہی ہے. اذا آجر البطن الاول الوقف. ٹھیک ہے نا. بطن اول نے کیا، ایک نسل نے کیا کر دیا؟ وقف کو اجرت پہ دے دیا. ثم انقرضوا، پھر وہ نسل کیا ہو گئی؟ تمام ہو گئی، ختم ہو گئی. تبینہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے نا صحیح. اللہ زندگی دراز فرماوے. تبینہ بطلان الاجارت فی المدت الباقیہ. تو فرماتے ہیں جو باقی مدت بچ گئی اگر تو اس میں اجرت باطل ہو جائے گی. اگلے 20 سال ختم. حسن تم وقف کتنے سالوں کے لیے کیا تھا؟ 100 سال کے لیے. چلو 120 کر لیتے ہیں. یہ نسل کتنی تک رہی؟ 80 سال 100 سال تک رہی. 120 کر لیے نا آپ کے 20 بڑھائیں. ٹھیک ہے نا جی. 100 سال تک یہ نسل رہی. ٹھیک نا. ایک صدی تو ایک نسل رہنی چاہیے نا. 100 سال تک نسل رہی تو پھر اوپر وقف کتنے کے لیے تھا؟ 120 سال کے لیے. یہ اوپر والے 20 سال کی فرماتے ہیں اجرت کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے. اچھا. لانتقال الحق الى غیرہم، کیونکہ حق کس کی طرف منتقل ہو جائے گا؟ غیر کی طرف. کون کن کے غیر کی طرف؟ ہم کی ضمیر بطن نسل، اس نسل کے غیر کی طرف، یعنی اب دوسری نسل کی طرف. آسانت اب دوسری نسل کی طرف، بطن اول کے غیروں کی طرف یعنی دوسری نسل کی طرف، بطن ثانی کی طرف منتقل ہو جائے گا. واہ. اور آگے جلدی کریں. وحقہم ان وحقہم یعنی اس بطن اول کا، نسل اول کا حق، ان کا نہ ثابت عند الاجارت، جب انہوں نے اجرت پر دی تھی نا یہ زمین یا جو بھی چیز تھی اجرت پر دی تھی، اس وقت تو ان کا حق ثابت تھا. الا انہو ان الحق مقید بحیاتہم، ان کا حق مقید کب تک تھا؟ ان کی زندگی میں. زندگی تک. لا مطلقاً، مطلقاً ان کا حق تو نہیں ہے نا، یعنی بعد الممات تو نہیں ہے نا، بعد انقراض تو نہیں ہے، انقراض تو نہیں ہے نا. فکانت صحہ، فرماتے ہیں پس صحت. یہ یہاں تک واضح ہو گیا کہ اوپر والے 20 سال ختم ہو جائے گی اجرت اور مال کن کی طرح پلٹ جائے گا؟ بطن ثانی. آسان تھا. فکانت صحت فی جمیع المدت مراعتاً باستحقاقہم لہا. اب فرماتے ہیں صحت، یہ اجرت کی جو صحت ہے نا، فی جمیع المدت 120 سال کی مدت جتنا بھی انہوں نے اجرت پہ دی تھی، کس بنا پر تھی یہ اجرت؟ ما استحقاقہم لہا، یہ اجرت کے مستحق تھے اس وقت. ٹھیک ہے نا جی. اچھا. حتی لو آجروہا مدتاً یقطع فیہا، فیہا فی کی ضمیر پھر مدہ،
کہ حتیٰ کہ انہوں نے عین آجا روحا یعنی عین موقوفہ اس کو کیا کیا، ایک مدت کے لیے کیا کیا، وقف کیا کہ جس مدت میں انقطاع بھی ہو سکتا ہے، بے عدم بقائہم الیہا، اب یہ اس مدت تک باقی نہیں رہے عادتاً، سوری، حتیٰ کہ انہوں نے کیا کیا، اتنی مدت کے لیے وقف کر دیا، اتنی مدت کے لیے یہاں تک کہ عادتاً ان جیسے لوگ اتنی مدت جیتے بھی نہیں تھے. نہیں ہیں، تو پھر کیا ہوگا، فَالزَّائِدُ بَاطِلٌ مِنَ الْإِبْتِدَاءِ، تو وہ جو زائد مدت ہے نا اس کا اجرت والا معاملہ ابتدا ہی سے باطل ہے۔ اب کیسے، میں سمجھاتا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ مثال کے طور پر آج کل کے لوگ زیادہ زیادہ کتنے سال یہ نسل زندہ رہے گی؟ زیادہ زیادہ 40 زیادہ 100 80 سال، 80 یا 100 سال. 80 تک بھی مشکل ہے، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ مشکل سے 70 تک پہنچ جائیں آج یہ نسل۔ چلو 80 کر لیتے ہیں، یہ جو نسل ہے نا جو بزرگ گزرے ہیں وہ 80 90 تک گئے ہیں، 80 تک گئے ہیں، اکثر 80 تک، کم جو ہے 90 کی دہائی تک پہنچے ہیں، وہ 80 تک۔ یہ جو نئی نسل ہے نا جو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ جو ابھی جوانی چڑھ رہے ہیں یہ 70 تک 80 تک کے قریب مشکل سے پہنچیں گے، ٹھیک ہے نا، چلو 80 مان لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس نے کیا کیا، اجرت پر دے دی قبلہ صاحب نے 100 سال کے لیے، پتہ ہے کہ میری صحت پھر اسی طرح ہے، میں تو 70-80 والا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور مر بھی لوگ 70-80 کی دہائی میں رہے ہیں، 80 کراس کو اکا دکا کرے تو کرے، ٹھیک ہے نا۔ اس نے 100 سال یا 110 سال کے لیے یا 20 سال کے لیے دے دی، تو فرماتے ابتدا ہی سے اس مدت محتملہ کے بعد کی اجرت باطل ہو جائے گی۔ 80 کی تو ٹھیک ہے، 80 کے بعد والی جو زائد مدت ہے اس کی کیا ہو جائے